دیکھیں، آج کے سیشن میں سماجی مقاطع اس کے عنوانات میں شعیب ابو طالب گھاٹی کا واقعہ، 3 سال کا تھا یہ جو واقعہ ہے، 617 عیسوی سے 620 عیسوی تک۔ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ، واقعہ شق القمر، دستاویز کو دیمک نے چاٹ لی، دستاویز کو چاٹ کرنے کی مہم۔ کفار جو تھے طرح طرح کی اذیتیں دیے، ہر طرح سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، اہل ایمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیے، اذیتیں پہنچائے، طرح طرح کی سودے بازیاں کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ جاری رکھے تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے سن 6 نبوی میں، جب ایمان لائے تو ان کے حوصلے پورے ٹوٹ گئے، کفار کے پست ہو گئے ان کے حوصلے۔ اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں نا کہ ایک معاہدہ بنائیں بیٹھ کے، یہ جو سارے لوگ ہیں کفار قریش، یہ سب مل کے بیٹھ کے معاہدہ یہ کرے کہ ہم بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، ان لوگوں کو کچھ دیں گے نہیں، ان سے کچھ خریدیں گے نہیں، ان کو کچھ بیچیں گے نہیں، ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، ان کے خاندان میں سے کوئی شادی نہیں کریں گے، اس طرح کی وہ چیز بنا کے بیٹھے۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے پہ جو سرداران مکہ تھے ان کے دستخط تھے، اس کو ایک چمڑے میں پیک کر کے بند کر کے کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ کچھ لوگ سازش کرنا شروع کرے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ بولنے سے انہوں کچھ سنبھلیں گے نہیں، لہذا قتل ہی کر دیں گے، قتل کی سازشیں کرنا شروع کرے۔ جب ابو طالب کو یہ بات معلوم ہوئی نا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، تو ابو طالب کیا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل ایمان کو لے کے ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ گھاٹی پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا پہاڑوں میں سے، شعیب جس کو بول رہے، شعیب جو ہے یہ گھاٹی کو بولتے ہیں۔ شعیب کے معنی گھاٹی کے ہیں، سمجھ میں آئے گا؟ اور یہ پراپرٹی تھی ابو طالب کی، اس لیے شعیب ابی طالب بولتے ہیں اس کو، اس گھاٹی کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 3 سال رہے اہل ایمان کے ساتھ، 617 عیسوی سے 620 عیسوی تک۔ ان کو ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی حج کے مہینے میں اجازت تھی کہ یہ آ سکتے باہر کہیں بھی، باقی کے دنوں میں نہیں، اندر ادھر ہی رہ جانا گھاٹی میں، کہ باہر نہیں آنا۔ ان کو کوئی کھانے کے لیے بھی نہیں دینا، کوئی کچھ پینے کے لیے بھی نہیں دینا، نہ باہر سے آنا وہ چیز، نہ باہر سے اندر کی طرف جانا، نہ اندر سے باہر کی طرف آنا، گھاٹی میں سے کچھ بھی نہیں۔ اس میں کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، روتے تھے تو آواز دور دور تک جاتی تھی سیف سائڈ ہونے کے لیے۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں ان کو اجازت تھی کہ یہ باہر آ سکتے تھے حج کے موسم میں۔ جب حج کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو کچھ کفار مل کے پوچھے تھے، 8 نبوی میں، مطلب یہ 7 نبوی میں ہو رہا، اگلے برس 8 نبوی میں پوچھے، آپ نبی ہیں نا تو کوئی معجزہ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، پروردگار یہ چاند کو ٹکڑے کرنے کی بات ہے تو اس کے ٹکڑے کر۔ تو کہا گیا آپ انگلی کا ایک اشارہ کرو، انگلی کا ایک اشارہ کرے تو ہیرا پہاڑ کے ایک طرف اس طرف آدھا آدھا چاند دیکھا گیا معجزہ کے طور پہ۔ ہم اس کو یہاں پہ صرف تاریخی اعتبار سے پڑھیں گے، معجزات میں اس کی تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ 8 نبوی میں پیش آیا تھا واقعہ، اس لیے بتانا تھا ہم، کیونکہ تاریخ سے جا رہے ہیں نا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ چچا اب جا کے بولیے مشرکین مکہ کو کہ میرے رب کا نام بچا ہوا ہے، اس میں اللہ کا نام بچا ہوا ہے، دیمک پورا خالی، وہ جو بنا کے رکھے تھے چمڑے میں، جو معاہدہ بنائے تھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن والا، وہ پورا کھا گئے سے دیمک، جا کے ان کو بولیے۔ وہ لوگ بولے، ابو طالب بولے جا کے سردار مکہ کو میرا بھتیجا صحیح بولتا ہوں، آپ وہ کھول کے دیکھیے، اگر ایسا رہا تو ہم معاہدہ کینسل کر دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کھول کے دیکھے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا، تو انہوں بولے نہیں، پھر گئے اپنی بات سے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرے،
تو ابو طالب بولے اگر جادو کرتے ہوتے تو یہ تمہارے پاس تھا، لوکر تمہارے پاس کعبے کے اندر چمڑے میں بند کرے تھے، منتر تم جانتے، جادو کے قریب تم ہیں، ہم لوگ تو گھاٹی میں ہیں، ایسا کر سکتے تھے؟ اس کے بیچ بحث ہوئی، کچھ بحث ہونے کے بعد کچھ 5 لوگ تھے قریش میں سے، ان کو بھی غصہ آنا، بولے ہم پہلے بھی یہ جو معاہدہ بنا ہے نا، دستاویز، ڈاکومنٹ کو بولتے دستاویز، ہم پہلے بھی اس کے فیور میں نہیں تھے نا، آج ہے، لہٰذا وہ دستاویز اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے ہے، لہٰذا اس کو چاک کر دیا جائے، دیمک خالی سے تو ہے، اب اس کے ٹرمس کنڈیشن کو اگر کہیں کچھ بچے ہیں تو اس کو پھاڑ دیں گے۔ اس کے بعد ابو طالب جا کے گھاٹی سے لوگوں کو واپس لے کے آئے 3 سال بعد۔ شعیب ابی طالب گھاٹی کا واقعہ 617 عیسوی سے 620 عیسوی تک۔ شعیب کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ شعیب ابی طالب سے مراد حضرت ابو طالب کی ملکیت میں موجودہ وہ خاص گھاٹی ہے جہاں مسلمانوں کو کفار مکہ کے مظالم سے بچانے کے لیے پناہ لینی پڑی۔ یہ ابو طالب کی ملکیت تھی، ان کی پراپرٹی تھی وہ جو گھاٹی تھی۔ مکہ مکرمہ میں جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے اہل مکہ کے مسلمانوں پر مظالم بھی بڑھتے چلے گئے، ظلم بھی زیادہ بڑھتے گیا۔ اس ظلم و ستم کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس دعوت اور تحریک کو کچل کر ختم کر دے۔ اسلام کی دعوت تھی، تحریک تھی، جو بڑھ رہے تھے مسلمان، اس کو کچل کے ختم کرنا ان کا منشا تھا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال، 7 نبوی میں، کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ منصوبہ کس لیے بنایا گیا؟ رسول اللہ کو ان کے حوالے کر دینا تاکہ وہ قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے اس میں سے جو 4 بڑی شرائط تھی اس معاہدے میں لکھی گئی تھی، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ یہ کنڈیشنز لگے ہوئے تھے اس میں، ان کو کمپلیٹلی بائیکاٹ کرنا تھا، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، یہ قریش والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے یہ بائیکاٹ کر دینا چاہ رہے تھے معاہدہ لکھ کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 11ویں کی صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے تو یہ فرمایا تھا کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں قریش نے کفار کی حمایت کی قسم کھائی تھی۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد محسب سے تھی، کیونکہ یہیں قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یا راوی نے بنو مطلب کہا کے خلاف حلف اٹھایا تھا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دے ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، حج کے وقت میں جب گئے تھے نا تو وہ پہاڑیوں کو بتا رہے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1590۔ کفار قریش نے اپنے آپ کو اس عہد و پیما پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے یہ ظالمانہ دستاویز کعبے کے اندر لٹکا دی۔ وہ دستاویز میں وہ 4 بڑے کنڈیشن لکھے ہوئے دستاویز ڈاکومنٹ کعبے کے اندر لٹکا دی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ دستاویز ابو جہل کی خالہ ام جلوس کے پاس رکھوائی گئی تھی جبکہ یہ کعبے میں لٹکائی گئی تھی۔ کفار قریش نے شعیب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال محرم یعنی 7 نبوی محرم ستمبر
617 عیسوی کے آغاز میں پیش آیا. 7 نبوی، 7 سال، 62 کے 7ویں سال جب نبی ہوئے. 7 نبوی محرم تھا، ستمبر 617 عیسوی کے آغاز میں پیش آیا. صفحات ابن سعد جلد 1 صفحہ 209. ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ یعنی معاہدہ جو دستاویز تھا منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا. وہ کون لکھے تھے دستاویز وہ، لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ تینوں کا نام لیا جاتا ہے اس میں. منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم ہے اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ بغیض بن عامر بن ہاشم وہ جو دستاویز لکھنے والا شخص تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی تھی کہ اس کا ہاتھ شل ہو جائے، ہاتھ سن ہو جائے، اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا، کعبے کے اندر لٹکا دیا، اس کو چمڑے میں پورا پیک کر کے. ابو طالب مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سائے کے جیسا رہتے تھے. کبھی بھی ابو طالب پورے خاندان والوں کو لے کے رسول اللہ کو لے کے اس گھاٹی میں چلے گئے جس کا نام شعیب ابی طالب گھاٹی ہے. ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمایت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے. یہاں پہ قریش میں بنو ہاشم میں جتنے بھی لوگ تھے اس میں سے سوائے ابو لہب کے خاندان کے باقی کے سب اس میں ایمان والے بھی تھے اور کفار بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن بنو ہاشم میں تھے، وہ لوگ بھی اس میں چلے گئے. خاندانی حمایت اور پاسداری کی وجہ سے اس گھاٹی میں چلے گئے. وہ لوگ بھی صرف ایمان والے ہی نہیں تھے، ایسا نہیں تھا اس میں. اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے. سنگدل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے. شرح زرخانی جلد 1 صفحہ 278. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلمانوں اور کافروں سمیت تمام افراد 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور رہے. انہوں نے یہ وقت سخت آزمائشوں اور زبردست مشقت و اذیت میں گزارا. وہ صرف حج کے موسم میں باہر نکلا کرتے تھے. کب؟ صرف حج کے موسم میں باہر نکلا کرتے تھے. ان کے لیے بازار اکثر بند کر دیے گئے، کھانے پینے کی چیزیں بھی انہیں کوئی نہ دیتا تھا. بازاروں میں بازار ان کے لیے بند تھے. ولید بن مغیرہ نے کفار قریش کے درمیان یہ اعلان کرا دیا کہ محصورین میں سے تم جسے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز خریدتے دیکھو تو فوراً قیمت بڑا چڑھا کر خرید لو اور اسے چیز لینے کا موقع ہی نہ دو. ولید بن مغیرہ جو تھا نا یہ کیا بولتا تھا، اگر محصورین میں سے جو گھاٹی میں تھے اگر وہ کوئی خریدنے آ رہے نا کوئی بھی چیز تو اس کے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دو، اتنے بڑھا دو کہ وہ خرید بھی نہیں سکنا. اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ شے خریدنے کے لیے رقم نہ ہو تب بھی وہ چیز خرید لے، اس کی نقد رقم میں ادا کر دوں گا. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی تم خرید لو، وہ تو میں ادا کر دیتا ہوں. یہ ولید بن مغیرہ. سیرت ابن اسحاق جلد 1 صفحہ 201. بھوک پیاس سے بلکتے بچوں کی دل خراش صدائیں شعیب ابی طالب گھاٹی سے باہر دور تک سنائی دیتی تھی. کفار قریش میں سے بعض سنگدل یہ آواز سن کر خوش ہوتے تھے، تاہم بعض لوگوں پر یہ فریادیں گراں بھی گزرتی تھی. صفحات ابن سعد جلد 1 صفحہ 209. جو بچے تھے جن کی آوازیں باہر جاتی تھی رونے کی پکارنے کی چھوٹے بچوں کی، تو یہ جو کفار تھے ان کی آوازیں سن کے خوش ہوتے تھے. کچھ محصورین اسی محاصرے کے دوران بھوک اور تکلیف کی وجہ سے فوت ہو گئے. کچھ لوگوں کی تو اس میں موت بھی ہو گئی. دلائل نبوہ نعیم جو تھے دلائل نبوہ امام بحثی کی بھی ہے، دلائل نبوہ نعیم کی بھی ہے. نعیم کی دلائل نبوہ میں جلد 1 صفحہ 279.
بھوک پیاس کی تکلیف کی وجہ سے کچھ لوگ مر بھی گئے، اس میں فوت بھی ہو گئے۔ ابو طالب کو برابر یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت یا چھپ کر دھوکے سے قتل کر دیں۔ چنانچہ جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ اپنے بستر پر چلے جائیں تاکہ جو بھی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ جب کچھ رات گزرتی اور لوگ سو جاتے تو ابو طالب اپنے کسی بیٹے، بھائی یا بھتیجے کو حکم دیتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ کسی اور بستر پر سلا دیتے تھے۔ سیرت ابن اسحاق جلد 1 صفحہ 202۔ رات میں کیا ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ فراق میں بیٹھتے تھے مشرکین رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، اسی لیے تو ابو طالب سب کو گھاٹی میں لے کے چلے گئے تھے۔ جب رات ہوتی سب سونے لگتے نا تو کفار دیکھتے تھے پہرے پہ کون کہاں سو رہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے آپ ایک جگہ پہ سو جاؤ تاکہ کفار آپ کو دیکھ لیں سوتے ہوئے۔ جب سو جائیں گے نا تو جب سب سو جاتے نا تو آہستہ سے انہوں اپنے بھتیجے کو یا بیٹے کو کسی کو تو بھی وہ سلاتے تھے ابو طالب، رسول اللہ کو اس جگہ سے ریپلیس کر دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ اب وہ دیکھے تو لوگ تو دیکھے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ سوئے ہوئے ہیں، اب کس کو معلومات چینج بھی ہو گئے بول کے، تو اس طرح سے وہ بچایا کرتے تھے رسول اللہ کو، بستر بدل دیا کرتے تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں قریش میں سے کچھ لوگ محصورین کے ساتھ شعیب ابی طالب گھاٹی میں صلہ رحمی کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ تھے باہر کے جو چاہتے تھے کہ گھاٹی والوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا جائے، وہ خفیہ طور پر انہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتے تھے۔ انہی میں ایک فرد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خرید کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیے تھے۔ حکیم بن حزام تھے، یہ ایک مرتبہ اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گندم پیش کرنے کے لیے شعیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جس نے گندم اٹھا رکھی تھی۔ انہیں راستے میں ابو جہل مل گیا، اس نے انہیں گندم لے جانے سے روکا اور کہنے لگا تم یہ گندم بنو ہاشم کے پاس لے جا رہے ہو، اللہ کی قسم تم اسے اس وقت تک نہیں لے جا سکتے جب تک کہ میں تمہیں مکہ میں رسوا نہ کر دوں۔ حکیم بن حزام جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتے، وہ کیا کر رہے تھے، اپنے ایک خادم کے ساتھ، ایک غلام کے ساتھ گندم لے کے جا رہے تھے۔ تو ابو جہل بیچ میں روک لیا ان لوگوں کو، یہ پوچھا کہ یہ گندم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بنو ہاشم کی طرف، میں نہیں لے کے جانے دیتا جب تک کہ میں مکہ میں تم لوگوں کو رسوا نہ کروا دوں، مکہ میں رسوا کرانا ہے۔ اتنے میں وہاں حکیم بن حزام کا رشتہ دار ابو البختری بن ہاشم، ابو الحکیم بن حزام کا رشتہ دار ہے یہ، ابو البختری بن ہاشم آ گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا تجھے ان سے کیا سروکار، تیرے کو کیا کرنا ہے، کون لے کے جا رہے؟ تو ابو جہل نے کہا یہ بنو ہاشم کے لیے گندم لے جا رہے ہیں۔ ابو البختری نے کہا ان کی پھوپھی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس گندم رکھوائی تھی، تجھے کیا حق ہے انہیں اپنی پھوپھی کے پاس وہ گندم لے جانے سے روکے؟ چل دور ہو جا اور ان کا راستہ چھوڑ دے۔ وہ دھکیل دیے، وہ ابو البختری ابو جہل کو دھکیل دیے، حکیم بن نظام کو بولے تم لے کے جاؤ۔ ابو جہل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح بات بڑھ گئی اور دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسی دوران ابو البختری کو غصہ آیا، اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی، وہ جو گری ہوئی تھی جو جہاں پہ راستے میں بحث کر رہے تھے نا، وہ ایک بڑی ہڈی اونٹ کے یہ جبڑے کی ہڈی تھی، وہ اٹھا کے پھینک کے مارے ابو جہل کو، ابو البختری ان کو جو غصہ آیا تھا بعد میں، اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کو دے ماری اور اسے زخمی کر دیا، پھر اسے اپنے پاؤں تلے خوب روندا۔ وہ ہڈی پھینک کے مارے کے بعد ابو جہل نیچے گر گیا، جا کے پیر رکھ کے مسل دیے، پورا رون دیا اس کو، ان کو بولے تم جاؤ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی قریب کھڑے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ادھر قریب سے آ رہے تھے۔ مشرکین کو اتنا بھی گوارا نہ تھا کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو، کیونکہ انہیں یہ واقعہ جان کر خوشی ہوگی۔ ابو البختری کے جو کرے نا ابو جہل کے ساتھ، اس واقعے کی خبر مسلمانوں کو یا رسول اللہ کو نہیں لگنا، ورنہ وہ خوش ہوتے ان کے بیچ میں۔ اتنا بھی مشرکین کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا۔ سیرت ابن اسحاق جلد 1 صفحہ 202 203 پہ مسلسل 3 سال تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ حشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ، معدم بن عدی، ابو البختری، زما بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور ظہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے ہیں، یہ نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کچھ لوگ قریش کے لوگ تھے جن کے دل میں رحم آ گیا، تو ان میں سے ظہیر جو عبد المطلب کے نواسے وہ تقریر کر رہے ٹھہر کے کہ کہاں کا انصاف ہے، ہم لوگ سکون سے رہ رہے، بنو ہاشم کے بچے بلبلا رہے، رو رہے، خدا کی قسم اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے رون دی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا، میں چین سے نہیں بیٹھنے والا ہوں۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ کعبے کے اندر یہ کر دیا تو زما نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی، زما جو ڈانٹے۔ اسی طرح مدن بن عادی اور حشام بن عمرو نے بھی ہم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ وہ 5 لوگ، ان کے بارے میں آگے دیکھیں گے ہم یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو یہ 5 لوگ جا کے کعبے کے پاس ٹھہر گئے تھے اور تقریر کرے ظہیر جو عبد المطلب کے نواسے ہیں۔ تو اس کے بعد ابو جہل ایک ایک کو بول رہا تھا کہ تم اس کو خبردار چھینا نہیں، وہ معاہدے کو جو کعبے میں لٹکائے سے ہے۔ تو انہوں بولے کہ تم یہ دونوں تینوں مل کے، معتم بن عادی بھی اس میں تھے، ابو البختری بھی تھے، وہ لوگ اس کو جب ڈانٹے نا وہ خاموش رہ گیا۔ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب زبردست مصائب، تکلیفوں اور مشقتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھے، نہیں ہوئے۔ یہ کتنی بھی تکلیفیں جھیلنے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ کو ان مشرکین کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ہر مصیبت نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کی، کسی قسم کی کمزوری اور لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان پر آشوب حالات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ یہ اہم ترین فرض ادا کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکے، دن رات خفیہ اور اعلانیہ لوگوں کو برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ وہ لوگ قریش کی یہ بول رہے تھے نا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ لوگ پوری تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کرے۔ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ۔ قصیدہ ایک ایسی نظم رہتی جس میں یا تو کسی کی بہت زیادہ تعریف رہتی یا تو یہ بہت زیادہ کسی کی توہین رہتی۔ قصیدے کو عموماً کسی کی تعریف میں ہی لکھے جاتے عموماً۔ ابو طالب شاعر بھی تھے، عربی کے بہترین شاعر تھے، وہ ایک قصیدہ لکھے، قصیدہ لامیہ۔ ابو طالب کا جو مشہور قصیدہ لامیہ ہے، ابن حشام نے اس کا تذکرہ اپنی سیرت کی کتاب میں ابن اسحاق کے حوالے سے کیا ہے، اور اسے شعب ابی طالب میں داخلے سے بہت پہلے لکھا ہے کہ یہ پہلے لکھا گیا۔ سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 272 سے 280 تک۔ حافظ ابن قیم یہ ان کی رائے ہے، نے لکھا کہ ابو طالب نے شعب ابی طالب گھاٹی میں محصوری کے موقع پر یہ قصیدہ لامیہ تیار کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ابو طالب نے قصیدہ لامیہ شعب ابی طالب داخل ہونے کے بعد ہی کہا تھا، واللہ عالم۔ 3 لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ ابن حشام بولتے کہ شعب ابی طالب گھاٹی میں جانے سے پہلے لکھے تھے، بہت پہلے، جبکہ حافظ ابن قیم بولتے کہ اندر داخل ہو جانے کے بعد لکھے تھے، گھاٹی میں داخل ہونے کے بعد۔
हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते कि ज्यादा सही बात तो यह है कि अबू तालिब ने यह कसीदा लामिया शेब अबी तालिब में दाखिल होने के बाद ही लिखे थे, अल्लाह बेहतर जानता। वो अल बिदाया वन निहाया जिल्द 3 सफा 83। सरदार अबू तालिब का ये कसीदा 94 अशार पर मुश्तमिल है, 94 शेर है उसके अंदर, उस कसीदे में। मुफ्ती बिलाद हरसिक शेख अली फहमी रहीमहुल्लाह ने अबू तालिब के इस कसीदे की बेहतरीन शरह लिखी है, जो 1327 हिजरी में मतबा रोशन हरसिक की तरफ से शाये हुई। एक मुफ्ती है, मुफ्ती बिलाद, वो इस कसीदे की शरह लिखे, तो वो शरह कब शाये हुई? 1327 हिजरी। इस कसीदे में अबू तालिब ने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि वो किसी कीमत पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ेंगे और उन्हें कुफ्फार कुरैश के हवाले नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने लोगों को हक की हिमायत के लिए उठ खड़े होने की तरगीब भी दी। हाफिज इब्ने कसीर इस कसीदे के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, ये बहुत अजीम और फसी बलीग कसीदा है। ये बहुत अजीम और फसी बलीग कसीदा है। कौन बोल रही है? हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह बोल रहे इस कसीदे के बारे में। अबू तालिब के अलावा कोई और ऐसा कसीदा नहीं कह सकता था। इसका दर्जा मलाकात सबा से कहीं ज्यादा बुलंद और बढ़तर है। इबलाग और अदाए माने में भी ये उन सबसे ज्यादा बलीग है। मतलब अरबी के ऐसे वर्ड्स हैं इसके अंदर, इस कसीदे में, कि एक आम आदमी न ये पढ़ सकता न ये समझ सकता, और ये अबू तालिब के अलावा कोई लिख भी नहीं सकता था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा नजदीक अगर कोई शख्सियत रही तो अबू तालिब थे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? देखिए, वाकया शख्सुल कमर, ये वाकया पेश आया सन 8 नबवी में। कब? जबकि ये जो शेब अबी तालिब घाटी में जो महसूर है वो 3 साल। यहाँ पे हम तारीख एतबार से देखेंगे, इस मौजज़े की तफसील हम मौजज़ा नाम के बाब में देखेंगे तफसील से। वाकया शक्ल कमर, शेब अबी तालिब घाटी में महसूरी के दिन गुजर रहे थे। महसूरीन सिर्फ अयाम हज में शेब, ये जो घाटी है, शेब से बाहर निकल सकते थे। मखाते बाइकॉट का दूसरा साल था, मतलब 8वां साल ना, यानी 8 नबवी। और हज का दिन, मतलब हज के दिन थे ये, दिलहज्जा के वगैरह के हज के दिन थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा के साथ मिना में थे। आसमान पर बद्र कामिल था, काला हो गया से था आसमान पूरा। ऐसे में कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इस मुतालबे को पूरा करने की दुआ फरमाई और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया, तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक एक कोहे हीरा के ऊपर और दूसरा इसके दामन में था। जो पहाड़ था हीरा, उसके ऊपर एक, उसके दामन में एक, नीचे की तरफ एक दिखाई देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गवाह रहो, लेकिन कुफार ने इसे जादू कहा और ये भी कहा कि देखें सफर से आने वाले लोग क्या कहते हैं। ये हमीर देख रही है, और भी लोग देखे होंगे सफर से, उनको भी पूछेंगे क्या कहते हैं। बाद में कुछ लोग सफर से वापस आए और तस्दीक की कि हमने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा है। सहाबाए कराम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जबीर बिन मुतिम रजी अल्लाह अन्हु इसके ऐनी शाहिद हैं, अपने आंखों से देखे थे। ये सहाबा तो वो है जो चांद को 2 टुकड़े होते हुए अपने आंखों से देखे। कुरान मजीद में सूरह कमर की इब्तिदाई आयात में शक्कुल कमर का जिक्र है। कुरान मजीद के जो सूरा है सूरह कमर, उसके पहले की आयतों में इसका जिक्र मिलता। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि कुफार मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी का मुतालबा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए। यहाँ तक कि उन्होंने हिरा पहाड़ को इन 2 टुकड़ों के बीच में देखते थे। पहाड़ बीच में, दोनों तरफ 2 टुकड़े बीच में देखा। सही बुखारी किताब मनाकिबुल अंसार हदीस नंबर 3868, 3868 सही बुखारी में। हाँ, हीरा पहाड़।
दीमक ने बाइकाट की दस्तावेज चाट ली, यानी खा लिए दीमक, वो जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट बना के रखे थे ना माहिदे का। बाद अज़ां ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने समाजी और इक़्तिसादी बाइकाट की इस जालिमाना तहरीर पर दीमक को मुसल्लत कर दिया। दीमक ने इस तहरीर में मौजूदा जुल्म और खता रहमी की सारी सारी बातों का सफाया कर दिया और सिर्फ बीच में का अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ के अल्फाज बाकी रहने दिए। और ये अक्रमा और बास दीगर अहले इल्म का कौल है। ये सिर्फ बीच में का अल्लाहुम्मा रहने दिया, बाकी सारी चीजें खा ली बोल के। सीरत इब्न हशाम जिल्द 1 सफ़ा 376 377, तबक़ात इब्न साद जिल्द 1 सफ़ा 209 और 210। मूसा बिन उक़बा ने इसके बरअक्स ये कहा है कि दीमक ने अल्लाह ताला के नाम को चाट लिया और जुल्म, शिरक और खता रहमी की इबारतों को बाकी रहने दिया। ये मूसा बिन उक़बा बोलते ये बात। दलाइल नबुवा लिल बैहक़ी, इमाम बैहक़ी की दलाइल नबुवा में है, जिल्द 2 सफ़ा 315 पे। इब्न इसाक ने दोनों बातें लिख दी हैं, इब्न इसाक दोनों बातें नकल करे। सीरत इब्न इसाक जिल्द 1 सफ़ा 203 208, दोनों जगह पे ये बात है। हलबी ने पहली रिवायत को ज्यादा पुख्ता करार दिया। बहरहाल मकसूद ये बताना है कि अल्लाह ताला का नाम जुल्म और खता रहमी के साथ जमा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की बज़रिए वही खबर दे दी कि वहाँ पे सिर्फ मेरा नाम है और बाकी का दीमक सब खा लिया। ये वही के जरिए रसूलुल्लाह को बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को दस्तावेज की सारी सूरत हाल से आगाह किया। अब वो काबे के अंदर है, वो पैक किया हुआ है, उसको दीमक पूरा खाली सिवाय अल्लाह के नाम के। ये बात रसूलुल्लाह को वही के जरिए बताई गई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे अबू तालिब को। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। उन्होंने पूछा, भतीजे तुम्हें ये बात किसने बताई है? यहाँ हमारे पास तो कोई आता ही नहीं, तुम भी किसी के पास जाते नहीं और मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, तुम झूठ बात कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई आता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं, ना आप किसी को मिलते, ना आप झूठ बोलते। फिर ये बात आपको कैसे मालूम हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब में फरमाया, मेरे परवरदिगार ने मुझे इसकी खबर दी है। वही के जरिए बताई गई थी ना ये बात। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आपका परवरदिगार हक है और मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन आप सच्चे हैं। अबू तालिब बोल रहे हैं यकीनन आप सच्चे हैं। अब जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अब जाके ये जो कुफार मक्का है ना, उनको ये बात बताओ। लेकिन अबू तालिब जाके डायरेक्टली नहीं बताए। क्यों? अबू तालिब ने कुरैश को हकीकत हाल बतला दी। किस तरह, ये देखिए। इसके बाद अबू तालिब ने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने इन लोगों को इस डर से ये बात नहीं बताई कि ये खबर फैल जाए और मुशरिकीन को इसका इल्म हो जाए और वो इस तहरीर के बारे में कोई साजिश करे। अगर अबू तालिब किसी को बोल देते, किसी एक आदमी को बोलते ये बात, तो एक से दूसरे को फैलती थी ये बात। फिर वो लोग साजिश करने पे आ जाते थे, वो तहरीर के साथ छेड़छाड़ करने। इसे किसी को भी नहीं बताया, सीधा कुछ लोगों के साथ बैतुल्लाह चले गए। अबू तालिब अपने कबीले के लोगों को लेकर निकले और मस्जिद हराम में आ गए। कुफार कुरैश इस वक्त काबे के साए तले बैठे हुए थे। उन्होंने अबू तालिब को आते देखा तो एक दूसरे को उनके आने की खुशखबरी दी। वो ये समझे कि ये लोग मुहासरे और मुसीबत से तंग आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले करने आए हैं। कुरैश के जो लोग बैठे हुए थे ना, वो लोग समझे ऐसा। जब अबू तालिब अपने कबीले के लोगों को लेकर कुफार कुरैश के पास पहुंचे तो उन्होंने अबू तालिब को खुशामदीद कहा और कहने लगे, तुम्हारे लिए अब वो वक्त आ गया है कि तुम ऐसे शख्स के कत्ल पर राजी हो जाओ जिसके कत्ल में तुम्हारी बेहतरी और इत्तेहाद है और इसके जिंदा रहने में तुम्हारे लिए इख्तिलाफ और बिगाड़ है। ये लोग बोल रहे थे कुरैश के कुफार, आप हमारे को हवाले कर दो, वक्त आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले करने। लेकिन अबू तालिब क्या बोले? उनकी ये बात सुनकर अबू तालिब ने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे मामले के बारे में बातचीत करने आया हूँ जिससे उम्मीद है सुलह और इत्तेहाद हो जाएगा। तुम हमारा ये मामला कबूल कर लो। सीरत इब्न इसाक जिल्द 1 सफ़ा 203 204। इसके बाद अबू तालिब ने उन्हें तहरीरी दस्तावेज के साथ पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया और कहा, मुझे ये बात मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। लिहाजा तुम तहरीर मंगवा कर देख लो। अगर वो उसी हालत में हो जैसा मेरे भतीजे ने बताया है तो फिर तुम हमारे बाइकाट से बाज आ जाओ।
اور اس تحریر سے دستبردار ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہاری مرضی کہ تم انہیں قتل کر دو یا زندہ چھوڑ دو۔ اب یہ تو ابو طالب بولے میرے بھتیجے نے مجھے بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو دستاویز کعبے کے اندر لٹکا ہے نا، وہ دستاویز میرا بھتیجا جیسا بتایا تھے اگر ویسی نکلی، ساری دیمک کھا گئی، اس میں اللہ کا نام باقی اگر ویسا نکلے تو تم لوگ ہمارا جو یہ محصور کرے نا، یہ جو بھی بائیکاٹ کرے، یہ پورا کینسل ہو جائے گا۔ اگر وہ بات ویسی نہیں نکلی جیسا میرے بھتیجے بتائے تھے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حوالے کر دوں گا، چاہے وہ تم ان کو چاہے تو قتل کر دو یا پھر زندہ رکھ دو۔ یہ بات سن کر کفار قریش نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ لوگ بولے ٹھیک ہے ہم ایسا کر کے دیکھیں گے۔ انہوں نے آپس میں اس پر معاہدہ کیا، پھر تحریر منگوا کر دیکھی تو ٹھیک اسی طرح نکلی جیسے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی تھی، وہ ویسے ہی نکلی جیسے کہ رسول اللہ بولے تھے، پوری دیمک کھا گئی، بیس میں کا اللہم بچا ہوا تھا اس میں۔ سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 377، صفحات ابن سعد جلد 1 صفحہ 210۔ کفار قریش اسے دیکھتے ہی اپنی بات سے پھر گئے، بات بدل دیے یہ لوگ۔ انہوں نے حسب عادت اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم یہ تو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے سوا اور کچھ نہیں، یہ تو آپ کے ساتھی کا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ وہ پلٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سختی کرنے اور ظالمانہ عہد و پیما پر عمل کرنے میں پہلے سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اب تو وہ اور اسٹیپ لینا چاہ رہے تھے زیادہ۔ اس موقع پر ابو طالب اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہمارے علاوہ اور لوگ جھوٹ اور جادو کے قریب ہیں، ہمارے علاوہ بنو ہاشم کے علاوہ لوگ جھوٹ اور جادو کے قریب تو آپ لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم جو ہمارے بائیکاٹ پر اکٹھے ہوئے ہو تو تمہارا یہ اقدام منتر اور جادو کا نتیجہ ہے، تم لوگ جو آپس میں بیٹھے نا، تمہارے منتر اور جادو کی وجہ سے تم ہیں، اور وہ جو دستاویز ڈاکومنٹ بنے ہوا ہے وہ تو تمہارے پاس تھا، اور وہ چمڑے کے اندر تھا، کعبے کے اندر تھا، جادو تو تم جانتے۔ اگر تم جادو پر اکٹھے نہ ہوتے تو تمہاری یہ تحریر تمہارے ہی ہاتھوں میں ہوتے ہوئے خراب نہ ہوتی، تو تم جادو پہ اکٹھے ہوئے سوئے، تمہارے ہاتھ میں رہنے کے باوجود کیوں خراب ہوئی ہے، تمہارے پاس تھی ہے۔ اب بولو ہم جادوگر ہیں یا تم؟ ابو طالب یہ سوال ہونے پہ چھوڑ دیا واپس۔ یہ سن کر کفار قریش بڑے شرمندہ ہوئے اور ان کے سر جھک گئے۔ دلائل نبوہ للبیہقی جلد 2 صفحہ 313-314 پہ ابو طالب کہنے لگے اب تم ہمیں کسی وجہ سے مجبور اور محصور رکھو گے، اب تو معاملہ واضح ہو چکا، اب تم ہمیں کس وجہ سے مجبور اور محصور رکھو گے، اب تو معاملہ واضح ہو چکا، اب کیا مجبور کر سکتے، محصور بھی کہاں سے رکھ سکتے۔ اس کے بعد ابو طالب اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، ابو طالب جو دعا کرے، اے اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، خطا رحمی کی اور ہمارے بارے میں اس ظلم کو حلال سمجھا جو ان پر حرام تھا۔ ابو طالب کرے یہ دعا، پھر ابو طالب اپنے ساتھیوں کو لے کر شعیب میں واپس آ گئے۔ صفحات ابن سعد جلد 1 صفحہ 210۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دستاویز چاک کرنے کی مہم۔ اب جو دستاویز میں بچا کیا تھا، دماغ کھانے کے بعد کچھ حصہ بچا تھا، اس کو پھاڑ دینے کی بات تھی پورا۔ دوسری طرف قریش کے 5 معزز لوگ اس ظالمانہ تحریر کو پھاڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں، وہ 5 لوگ: حشام بن عمرو بن ربیہ، ظہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ، متیم بن عادی بن نوفل بن عبد مناف، ابو البختری عاص بن ہاشم بن حارث بن عبد العزا، زما بن اسود بن مطلب بن اسد۔ یہ 5 لوگ جب بھی ان کے نام آتے تھے 2-2-3 نسلوں کو لگا کے آتے تھے۔ ان 5 افراد نے طے کیا کہ رات کو مکہ کے بالائی حصے الحجون، مکہ کا ایک الگ حصہ ہی ہے، لوگ ہیں نا اپنا جو بھی بیٹھ کے میٹنگ مارنے کا جو جگہ ہوتی تھی وہ مکہ میں کعبے میں بیت اللہ میں سمجھتے تھے، لیکن اس وقت یہ 5 لوگ ایک جگہ منتخب کرے، الحجون کے شروع کا ابتدائی علاقہ جہاں شروع تھا وہاں پہ آ جاؤ، رات میں ادھر بات کریں گے کہ شروع میں اکٹھا ہوں گے۔ پروگرام کے مطابق وہ سب رات کو وہاں جمع ہوئے، وہ 5 لوگ
انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم اس دستاویز کو چاک کر کے رہیں گے. ظہیر بن ابی امیہ، یہ معلوم ہے عبد المطلب کے نواسے، نے کہا میں اس کام کی ابتدا کروں گا اور سب سے پہلے بات کروں گا، تقریر کروں گا. میں یہ تقریر کرے تھے نا. صبح ہوئی تو سب لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں جا کر بیٹھ گئے. ظہیر بن ابی امیہ بھی عمدہ پوشاک میں ملبوس ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوئے. بہترین کپڑے پہن کے ظہیر بھی اس جگہ پہ داخل ہوئے بیت اللہ میں، کعبے کے پاس. انہوں نے کعبے کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے مکہ کے واسیوں، کیا ہم کھائیں پیئیں اور کپڑے پہنیں جبکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہلاک ہوتے رہیں؟ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے، انہیں رشتہ دیا جائے نہ ان سے رشتہ لیا جائے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے. جب تک یہ ظالمانہ خرابت شکن تحریر پھاڑی نہیں جائے گی اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ آرام سے بیٹھوں گا. اس وقت ابو جہل بھی مسجد حرام میں موجود تھا. وہ کہنے لگا تم نے جھوٹ کہا ہے، اللہ کی قسم یہ دستاویز چاک نہیں کی جائے گی. ظہیر آ کے یہ تقریر کر دی وہاں پہ، ہم لوگ کھائیں گے پیئیں گے سکون سے رہیں گے، لیکن کیا بنو ہاشم کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بنو مطلب کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے گی نہ ان سے خریدی جائے گی نہ ان کو رشتہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا. تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے. جب تک یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے ہم اس کو پھاڑ نہیں دیتے نا، میں تب تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا اور نہ میں آرام سے بیٹھوں گا. ظہیر بول رہی. اس وقت ابو جہل بھی تھا وہاں پہ، وہ بول رہا تم جھوٹ بول رہے. تو اللہ کی قسم وہ بھی ابو جہل کی قسم کھا کے بول رہا یہ جو تحریر دستاویز ہے نا یہ چاک نہیں کی جائے گی. اس پر زمہ بن اسود نے ظہیر کی تائید کرتے ہوئے ابو جہل کو جواب دیا اللہ کی قسم تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. زمہ وہ 5 لوگوں میں سے. جب یہ دستاویز لکھی گئی تھی اس وقت بھی ہم اس پر راضی نہیں تھے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ادھر ابو البختری بھی بول پڑا زمہ نے سچ کہا، اس دستاویز میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہم اس پر راضی نہیں اور نہ ہم اسے مانتے ہیں. اس کے بعد متم بن عادی نے کہا تم دونوں نے سچ کہا، جو شخص اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جو 2 لوگ بول رہے ہیں وہ دونوں بھی صحیح ہے، تم غلط. ہم اس دستاویز سے اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور بری ہونے کا اظہار کرتے ہیں. ہم جانتے بھی نہیں اس میں کیا ہے، نہ ہم کو پہلے دلچسپی تھی نہ ہم اس میں شامل تھے نہ آج شامل ہو رہے ہیں. پھر حشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی. یہ صورتحال دیکھ کر ابو جہل کہنے لگا یہ تو سوچا سمجھا معاملہ لگتا ہے، پلاننگ کر کے بیٹھے تھے تم لوگ پانچوں اور گزشتہ رات ہی طے کیا گیا ہے، کیونکہ کل تک تو یہ پلان تم لوگوں کا نہیں تھا، مطلب کل رات میں طے کرے یہ لوگ تم لوگ. اور اس بارے میں مشورہ اس جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر کیا گیا ہے. یہاں پہ تو تم لوگ تھے نہیں میٹنگ میں رات میں، مطلب کہیں اور جا کے کرے، الحجول میں کرے نا. یہ لوگ تو سوچی سمجھی پلاننگ کرے، ایک کے بعد ایک یہ 5 لوگ ہیں، وہ ظہیر ہے، زمہ ہے، ابو البختری ہے، متم بن عادی ہے، حشام بن عمرو ہے. یہ 5 لوگ سوچی سازی پلان کر کے آگے سو ہے تم، اور رات میں یہاں بیٹھ کے بھی نہیں کرے، تم کسی اور جگہ جا کے طے کرے تھے یہ پلان. ابو جہل بول رہا اس وقت ابو طالب بھی مسجد حرام میں ہی ایک کونے میں موجود تھے. وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. متم بن عادی دستاویز چاک کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ دیمک نے بِاسْمِکَ اللہم کے الفاظ چھوڑ کر باقی ساری دستاویز ہڑپ کر لی ہے. اب پھاڑیں گے کیا یہ لوگ؟ کھول کے پھاڑنے کے لیے جب دیکھ رہے تھے اندر کچھ ہے کیا، کچھ تھا ہی نہیں، اتنے لفظ کو چھوڑ کے سب کھا چکے تھے. سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 374 سے 376 تک، سیرت ابن اسحاق جلد 1 صفحہ 206 208 سے. ابن سعد نے اس ظلم اور بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں عادی بن خیس کا نام بھی تذکرہ کیا ہے. وہ 5 لوگوں کے علاوہ ابن سعد اپنے طبقات میں، طبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد جس کو بولتے ہیں آپ، اس میں ایک اور شخص عادی بن خیس کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ تم اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ. چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب شعیب ابی طالب سے نکل کر واپس اپنے گھروں میں واپس آ گئے. کفار قریش یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور سمجھ گئے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے. یہ محاصرہ اور بائیکاٹ بعثت کے 10ویں سال یعنی 10 نبوی کو ختم ہوا. صفحات ابن سعد جلد 1 صفحہ 210.
ابو طالب نے اس موقع پر قصیدہ دالیہ، ابو طالب شاعر ہے، ایک قصیدہ لکھے، قصیدہ دالیہ کے نام سے جانتے اس کو، قصیدہ دالیہ کے اشعار کہے جن میں انہوں نے ان لوگوں کی مدح کی، یعنی تعریف، جنہوں نے اس ظالمانہ دستاویز کو چاک کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. 5 لوگ مل کے وہ چاک کرنے کے لیے جو بیڑا کرتے ان کی تعریف لکھی اس میں. سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 377 سے 380 تک. شاعر رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کون؟ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اشعار میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے. وہ 5 لوگوں کی تعریف کرے اور اس طرح سے یہ لوگ گھاٹی چھوڑ کے اپنے اپنے گھر کو واپس آ گئے. یہ 10 نبوی کی بات ہے، بعثت کے 10واں سال.